الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری بہترین پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ہمیں ماں باپ کیے، جو ہمارے دکھ درد ہمدردی غمی خوشی کے شریک، ہماری بیماری سے پریشان ہو جانے والی اور ہماری صحت کے لیے اور خوشی کے لیے ہمیشہ دعا گو، ہماری راحت و آرام کے لیے خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے، گرمی سردی دھوپ بالشی کی تکلیف ہمارے لیے سہنے والے، اس کے علاوہ بھی والدین کے ہمارے پہ بے شمار احسانات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دل سے ان کی قدردانی کریں، ان کا ادب کریں، جب وہ بات کریں تو توجہ سے سنیں، ان کی بات کو مانیں، امی ابو کہہ کے پکاریں، ان کا نام نہ لیں، اگر کوئی بات بری لگے تو اف بھی نہ کہیں، ان سے ضد نہ کریں، ان کا راحت و آرام کا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے الوالد اوسط ابواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. باب جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں یہ اختیار ہے، چاہو تو اس کی نافرمانی کرو اور اس کا دل دکھاؤ اور اس دروازے کو ضائع کر دو، اور چاہو تو اس کی فرما برداری کرو اور اس کو خوش رکھ کر اس کی حفاظت رکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، میں نے جنت میں کسی قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے جو یہاں قرآن کریم پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا هذا حارثة بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا كذلك البر وكان أبر الناس بأمه. نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے. حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھے سلوک رکھنے والے تھے. اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے حسن سلوک کے 5 طریقے حدیث میں بتائے گئے ہیں. نمبر 1 ان کے لیے دعائیں مانگنا، نمبر 2 ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، نمبر 3 ان کی وصیت کو پوری کرنا، نمبر 4 ان کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنا، نمبر 5 ان کے دوستوں سے اچھا احترام کرنا. ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یاد رکھیں اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں گے آنے والے کل میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے. آئیں اور آپ مل کر عزم کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے، ان کے یہ یوں ہی دعائیں مانگتے رہیں گے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے. اے اللہ تو میری سرادے پر ثابت قدمی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے. آپ نے اپنی معزز سامعین و حضرات، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے انٹرویو پڑھے ہوں گے، بڑے بڑے دانشور، فنکار، لکھاڑی، سیاسی شخصیتیں اور مختلف شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں کے حالات پڑھے ہوں گے. مختلف الفاظ میں ایک ہی سوال سب سے کیا گیا. سوال کے الفاظ و انداز الگ الگ ہوتے تھے، جواب ہمیشہ ایک ہی ملا.
کی پسندیدہ ہستی ماں، پسندیدہ رشتہ ماں کا، آپ کی کامیابی کا راز ماں کی دعائیں، کون آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے میری ماں۔ غرض اس جیسے ہزاروں سوال اور ان سب کا ایک ہی جواب ماں ماں ماں۔ محترم حضرات، ماں کی گود انسان کی سب سے پہلی درستگاہ ہوتی ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ ماں خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ ماں ایک انمول خزانہ ہے۔ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن ماں کی ممتا بوڑھی نہیں ہوتی۔ میں چھوٹا سا تھا، اپنی غلاظت میں لتھڑ جاتا تھا، میری ماں محبت سے مجھے صاف کرتی تھی۔ میں اپنی ضروریات بیان کرنے سے عاجز ہوتا تھا، میری ماں میری ہر ضرورت کو جان لیتی تھی۔ میں بیمار ہو جاتا، میری ماں کی بھوک اور نیند اڑ جاتی، میں ساری رات شور مچاتا، میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر تھپک تھپک کر مجھے سلاتی۔ ان احسانات کے بدلے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر میں نے اپنی ماں کو ستایا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کی عظیم نعمت ماں ہے تو دنیا کی سب سے گھٹیا چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے گھٹیا چیز نافرمان اولاد ہے۔ ایسی اولاد جو اپنی ماں کا دل دکھائے اور انہیں تکلیف دے۔ مجھے آپ سے التجا نہیں کرنی، بلکہ آپ سے وعدہ لینا ہے کہ آپ کبھی اپنی ماں کو نہیں ستائیں گے، دکھ نہیں دیں گے، ہمیشہ ماں کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ آسان نہیں ہے، زندگی کے بے شمار موڑ ایسے آئیں گے جب آپ کو ماں باپ کی بات ناگوار لگے گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ حق پر ہیں، ماں باپ غلط ہیں، لیکن آپ پھر بھی جھک جائیں، صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں۔ اولاد کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، وعدے کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، آخرت میں رب کی رضا اور جنت تو آپ کی منتظر ہوگی ہی، یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ دوستوں، میں موبائل ہوں، دور حاضر کی نئی ایجاد۔ کچھ عرصے پہلے لوگ مجھے جانتے بھی نہ تھے، اور اب میں وقت کی اہم ضرورت اور آپس کے جان رابطے کا ذریعہ ہوں۔ مجھے استعمال کیجیے، دنیاوی کام کاج میں مجھے استعمال کرنا جائز ہے، دینی
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون میرے محترم علماء کرام اساتذہ کرام والدین اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج اس تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کی دینی تعلیم کی فکر۔ دین اسلام دینی فطرت ہے، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اسی کے لیے جینا مرنا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت فرماتے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی ہے تو اس حالت میں ہے کہ تم مسلم ہو۔ مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دین اسلام سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے صحابی کو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم دیتے۔ دار ارقم صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس امت کی پہلی دینی درسگاہ ہے جس میں مسلمانوں کو قرآن کریم اور دین اسلام سکھایا جاتا۔ جب مدینہ منورہ کا انصار مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس جانے لگے تو ان کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ کرنا فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ والوں کو قرآن کریم پڑھیں اور دین اسلام سکھائیں۔ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامَ وَيُفَقِّهَهُم فِي الدِّينِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو قرآن کریم پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی بصیرت اور صحیح سمجھ پیدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ صحابی ہیں جو بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے مکتب کا انتظام فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر، تیرا سوتے کے وقت قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب سیکھنا چاہے اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر کام سے زیادہ ضروری قرآن کریم اور دین کی تعلیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مشاغل میں زندگی گزارتے گزارتے ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے ان ناپسندیدہ بندوں میں ہو جائے جو دنیا کے کاموں میں تو خوب مہارت رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بخبر ہیں۔ میرے عزیزوں، جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہے، قرآن و حدیث اور ان کے نور سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور سارے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں کو منور کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کم از کم خود قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھیں اور دین کا بنیادی علم حاصل کریں تاکہ نماز، روزہ، عبادات اور حقوق العباد ادا کر سکیں اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کریم اور دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جتنی ممکن کوشش ہو سکے بچوں، بڑوں اور خواتین کے لیے قرآن کریم اور دینی تعلیم کا انتظام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے اس بات کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کوشش اور فکر کرنے والوں میں شامل